بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، انداز بیان چینل کے ساتھ شہباز شفقت مرزا۔ آج ہم حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بیان کریں گے۔ حضرت جعفر بن سلمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بصرہ کی گلیوں میں جا رہا تھا، تو راستے میں ایک نوجوان کو دیکھا جو کہ اپنا ایک مکان تعمیر کر رہا تھا اور کھڑا ہوا مزدوروں کو ہدایات دے رہا تھا۔ تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس نوجوان کو دیکھا تو یہ سوچا کہ یہ کتنا خوبصورت نوجوان ہے اور یہ اپنا پیسہ اور اپنی جوانی دنیا کے کاموں میں لگا رہا ہے۔ تو آپ نے جعفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے کہا کہ جعفر آؤ ذرا اس سے بات کرتے ہیں۔ تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اس نوجوان کے پاس گئے اور کہا، سلام کیا۔ اس نے وعلیکم السلام کہا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو پہچان گیا، اٹھ کے کھڑا ہوا اور آنے کا مقصد پوچھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس تعمیر پہ کتنا خرچہ کرنے والے ہیں؟ اس نے کہا جی 1,00,000 درہم۔ تو مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر یہ 1,00,000 درہم مجھے دے دو تو میں اس سے بہت بہتر مکان کی جنت میں تم سے وعدہ کرتا ہوں۔ تو اس نے پوچھا کہ حضرت وہ کیسا مکان ہوگا؟ تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ ایسا مکان ہے جس کی 1 اینٹ سونے کی ہوگی، 1 اینٹ چاندی کی ہوگی، اس کا گارا مشک کا ہوگا، اور اسی طرح اس کو عام مزدوروں نے نہیں بنایا ہوگا، خالق کائنات نے اپنے کن سے اس کو تیار کیا ہوا ہے، اور اسی طرح اور خوبیاں جنت میں مکان کی اس کے سامنے بیان کی۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ مجھے آج کی رات سوچنے کا موقع دے دیجیے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ گھر تشریف لے آئے اور رات ساری اس نوجوان کے لیے پریشان رہے اور اللہ سے اس کے لیے دعائیں کرتے رہے کہ اللہ اس کے دل کو پھیر دے، دنیا کی محبت اس کے دل سے نکال کے آخرت کی محبت اس کے دل میں ڈال دے۔ صبح ہوتے ہی جب اس نوجوان کے پاس پہنچے تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ وہ نوجوان باہر ہی کھڑا انتظار کر رہا تھا، اور بھاگ کے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور آ کے یہ کہنے لگا کہ حضرت مجھے آپ کی بات قبول ہے، آپ یہ 1,00,000 درہم لے لیجئے اور مجھے لکھ کے دے دیجئے۔ تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے اسے 1,00,000 درہم لیے اور ایک پرچہ لکھنا شروع کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کے بعد یہ لکھا کہ مالک بن دینار نے اس نوجوان کو ان 1,00,000 درہم کے بدلے جنت میں عالی شان محل کا وعدہ کر لیا ہے، اور اسی طرح اس محل کی پھر خوبیاں بیان کی، اور وہ پرچہ اپنے نیچے نام لکھ کر اس کے حوالے کر دیا اور 1,00,000 درہم لے کر آ گئے۔ اور جعفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شام تک مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 1 بھی درہم باقی نہیں بچا تھا، وہ سارے ہی مساکین اور غرباء میں صدقہ کر دیے۔ اب ایسا ہوا کہ اس واقعے کو 40 دن گزر گئے۔ ایک دن مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھانے کے لیے فجر کی جب مسجد میں تشریف لائے، منبر میں پہنچے تو وہی پرچہ وہاں پہ پڑا ہوا ملا منبر میں۔ جب اس کو اٹھایا تو وہی تحریر تھی جو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی تھی، اور اس پرچے کے پیچھے بغیر روشنائی کے لکھا ہوا تھا کہ مالک بن دینار ہم نے آپ کے وعدے کو پورا کر دیا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے نماز پڑھائی اور جعفر رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر اس نوجوان کے گھر کی طرف چلے۔ جب وہاں پہ پہنچے تو اس کے دروازے کے اوپر ایک کالا نشان لگا ہوا تھا، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر کوئی بھی جو ہے وہ پریشانی کا واقعہ پیش آ گیا۔ تو وہاں پہ جا کے دیکھا، اندر سے رونے کی آوازیں آئیں، باہر لوگ بیٹھے ہوئے تھے، پوچھا تو پتہ چلا کہ اس نوجوان کا کچھ دن پہلے انتقال ہو گیا۔ تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کو کفن دفن جس نے دیا تھا اس کو بلایا جائے۔ جب اس کو بلایا تو اس سے کہا کہ جب تم اس کو کفن دینے لگے تھے تو کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ جی حضور، جب میں اس کو کفن دے رہا تھا اور یہ وصیت اس نوجوان نے مرتے وقت کی تھی کہ ایک کاغذ دیا تھا کہ اس کاغذ کے ٹکڑے کو کفن کے اندر رکھ دینا تھا، تو میں نے وہ کاغذ کا ٹکڑا اس کے کفن کے اندر رکھا اور پھر اسی طرح اس کو دفن کر دیا۔
मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने वो कागज़ निकाला और दिखाया कि यही कागज़ था। तो नौजवान कहने लगा कि वाह बाखुदा मालिक रहमतुल्लाह अलैह, यही वो कागज़ था जो मैंने इसके कफन के अंदर रखा था। तो मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फिर वो वाक़या बयान किया कि ये माजरा पेश आया था, तो अल्लाह ताला ने अपने उस वादे को पूरा कर दिया। तो जब ये वाक़या दूसरे लोगों ने सुना तो कोई कहने लगा जी मुझसे 2 लाख दिरहम ले लीजिए, मुझे ये पर्चा लिख दीजिए। कोई कहने लगा मुझसे 3 लाख दिरहम ले लीजिए। तो मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अब ये नहीं हो सकता, ये बिन देखे का सौदा था और ये इसी नौजवान पे अल्लाह पाक ने अपना करम किया था। नाज़रीन, ये वो वाक़या है कि जब बंदा अपना सारा कुछ अल्लाह के सुपुर्द कर देता है तो फिर अल्लाह ताला उसको इसी तरह इनाम से नवाजता है, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का मफ़हूम भी है कि अगर अल्लाह के वो बंदे कि अगर उनके चेहरे से जो है वो उनके लिबास से ऐसा फटा पुराना लिबास उसने पहना हुआ, लोग उसके पास खड़े नहीं होते, अपने घर के दरवाजे के सामने खड़े नहीं होना देते, लेकिन अगर वो अल्लाह के नाम पे किसी काम के होने की कसम खा लें तो अल्लाह ताला उनकी कसमों को पूरा करता है। तो अल्लाह ताला हमें भी दुनिया के अंदर जितना रहना है उतनी मेहनत की तौफीक दे और आखिरत के अंदर जितना रहना है उतनी मेहनत करने की तौफीक दे। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस वाक़े के सबब हमें भी नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए।